ابھی مارکو روبیو جو ہیں وہ ہمیں خلیجی ممالک کے دورے پہ نظر آ رہے ہیں. پہلے انہوں نے یو اے کا دورہ کیا ہے، پھر وہ بھی کویت گئے ہیں، لیکن وہاں پہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. لوگوں نے اس چیز کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا کہ جب مارکو روبیو کویت میں گئے تو کوئی ان کو پروٹوکول، کوئی ان کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچائی گئی. اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیوں امریکہ کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا. تو دیکھیں، امریکہ کو وہ پروٹوکول اب کیسے مل سکتے، کیونکہ جو مقام، جو مرتبہ پہلے تھا، اسرائیل کا جو دبدبہ تھا یا امریکہ کا جو دبدبہ تھا، وہ تو سب کا سب ایران یو ایس جو وار تھی اس نے مٹی میں ملا دیا. ایران نے سب کی جو عزت تھی اس کو خاک میں ملا دیا. اب لوگ ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر رہے، لیکن آپ ایرانی ڈیلیگیشن کو دیکھیں کہ جہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں، جو عزت پیار لوگ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں تو جو پوسٹ کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تمام دنیا سے، لوگ ان کو اپنے وائرل ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو بات یہی ہے کہ جو عزت مقام تھا وہ اب امریکہ اپنا کھو چکا ہے. اس لیے مارکو روبیو کے ساتھ اگر یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، یا کیا پتہ کوئی اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں ہم صرف اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا سچویشن ہے. اور مارکو روبیو نے اس موقع پر جب یو اے میں جب وہ پہنچے تھے تو انہوں نے ایران کے بارے میں کچھ بیان دیا، وہ میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. انہوں نے ایران کے جو اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کے، ان کے نیوکلیر پروگرام کو لے کے اور ایران کو لے کے سخت باتیں بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ بھی ادھر سے سخت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر سے یہ اب وہی بات ہے نا کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صرف زبانی کلامی جو ہے دھمکیاں شمکیاں دے کر گزارا کرتا ہے. تو یہی حال اس وقت امریکہ کا ہے کہ وہ صرف اور صرف دھمکیاں، گالم گلوچ اور اس قسم کا جھوٹ، یہ سب کچھ پھیلا کر اپنی جو رہی سی عزت ہے وہ بھی ختم کرنے کے در پر ہے. چلیں سنتے ہیں مارکو روبیو کیا کہتے ہیں. مارکو روبیو اس وقت یو اے کی دورے پہ، اور وہاں یو اے ایئرپورٹ کے اوپر موجود صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران کو فیصلہ کرنا ہے وہ ملک بنے یا دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے والی انقلابی تحریک. انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ محفوظ آزادانہ نقل و حمل کے لیے کھلی رہنی چاہیے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گزرگاہ پر کسی ٹول ٹیکس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور لبنان کے بارے میں بھی انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ لبنان کے مستقبل کا فیصلہ صرف لبنانی عوام کریں گے، اور لبنان کا معاملہ ایران سے ہونے والے معاہدے سے الگ ہے. یو اے سے مارکو روبیو کویت پہنچے، اور کویت پہنچنے پر انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسا امن چاہتے ہیں جس سے اتحادیوں کو نقصان نہ ہو. امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. اب یہ جو بیان ہمیں مارکو روبیو کا نظر آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں کہ وہ اب اتحادیوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اس قسم کی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. ابھی جب امریکہ اور ایران کی جنگ تھی تو اس میں ساری مار پڑی ان اتحادیوں کو. یہی سعودیہ، قطر، یو اے ای اور عمان، کویت، ان سب کو کٹ پڑی. تو اب یہ ان کو دلاسا دینے کے لیے پہنچے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب یہ اتحادی امریکہ پر یقین نہیں رکھ رہے، اور یہ سب کے سب پاکستان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمیں بہت سارے جیسے اب سعودی عربیہ کا، ادھر سے قطر کا، یہ تمام معاہدے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ حوصلہ دینے کے لیے پہنچے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ خلیجی اتحادیوں کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بڑے شاطر ہیں یہ. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کا دفاع کریں گے، اتحادیوں کی حفاظت ہماری حفاظت ہے. پھر کہنے لگے کہ نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور 30 جون کو ایران سے جوہری پروگرام پر بات ہوگی. واضح رہے کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا. مطلب ان کو ابھی بھی سکون نہیں پہنچا. جتنی مار ان کو ایران نے دی، جو دنیا میں انہوں نے اپنی عزت ختم کی، ابھی بھی ان کو سکون نہیں پہنچ رہا. پھر واپس مڑتے ہیں تو ایران کی طرف، اور پھر ایران کو دھمکیاں دینا، ایران کے لیے اس قسم کے بیانات کرنا، اور پھر پاکستان کی طرف بھاگنا کہ ہمیں بچا لو.